کچھ لوگ شر کا منبع ہوتے ہیں، ضرر رساں ہوتے ہیں، جو لگائی بجھائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں، سامنے بات کرتے ہیں، گناہوں کی عیبوں کی ٹو میں رہتے ہیں، ہر وقت جاسوسی کرتے ہیں، لوگوں کے اندرون خانہ تک جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور امور کو پھر مجالس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ اب تو یہ سوشل میڈیا آ گیا، لوگوں کے گھروں کی چیزیں لے کر کے لوگ وہاں ڈال کے بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس معاشرتی معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھا تو کتنے سخت لفظوں کے ساتھ ویل خرابی لکل ہمزہ تل مزہ، سامنے عیب جوئی کرنے والے، لوگوں کی آراز سے کھیلنے والے، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے، تانا زنی کرنے والے اور لوگوں کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے والے اور لوگوں کے معاملات کو ٹٹولنے والے اور جو ہے وہ لوگوں کی تذلیل کرنے والے، ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ اور اس کے ساتھ جوڑ کے ایک دوسری چیز بیان فرمائی، الذی جمع مالا وعددا، اور وہ لوگ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں۔ جمع کے ساتھ عددا کا لفظ استعمال ہو، خالی جمع یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑا بہت جمع کر رکھتا ہے، سیونگ کرتا ہے تھوڑی بہت، چلو کسی مشکل وقت کام آ جائے۔ بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی شادیاں، گھر بنانے، یہ وہ ماجرے، یہ شریعت میں نامحمود نہیں ہے۔ اگر مال جمع کرنا برا ہوتا تو پھر زکوٰۃ ہی نہ ہوتی۔ زکوٰۃ اسی لیے ہے کہ مال سال بھر جمع رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہو۔ تو خالی جمع قابل مذمت نہیں ہے، اگر اس کی زکوٰۃ دی جائے اور اس مال کے فتنے میں مبتلا نہیں بندہ ہوتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عددا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مال کی محبت اتنی غالب ہو گئی کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو بار بار گنتا ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا، بار بار اس لیے گن گن کے رکھ رہا ہے، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اور اس مال کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اس مال کا حق بھی ادا نہیں کرتا اور اس کو مال کو جمع کرتا، اور اس کی زندگی کا مطمع نظر یہ ہو کہ پیسے کمانے ہیں۔ حضور فرمائے ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، کھایا اور ضائع کر دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، اس کے وارثوں کا ہے، وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے، تیری گھڑی اتار لیں گے، تو خاتون ہے تو تیرا زیور اتار لیں گے، بیٹیاں تبرک کے طور پہ یہ ماں کی نشانی رکھ لیں گے، بیٹا تبرک کے طور پہ قیمتی گھڑی رکھ لے گا، لیکن تیرے ان کپڑوں کو اتارتے ہوئے انہیں ڈر لگے گا، تجھے غسل دیتے ہوئے ڈر لگے گا۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا جی کتھے نہیں تیرے کر دے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی بولے مکان بنا رہا ہے، حساب تو دے گا بسیں گے، اور حساب میں تو وہاں پھنسا ہوا ہوگا، موجیں اور کر رہے ہو۔ اپنی اولاد کا، اپنے متعلقین کا یہ ذہن بناؤ کہ یہ مال دولت یہ ضرورت ہے ہماری، مقصد نہیں ہے۔ جب مقصد بن جاتا ہے تو تباہی ہے، مقصد نہ بننے دے۔ یحسب ان مالہ اخلد، وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ان کو لافانی بنا دیتا ہے، ان کو دائمی کر دے گا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ پیسہ قاضی الحاجات ہے، ہر دکھ اور درد کا مداوا ہے۔ آپ جواب سنیے، کلا، قرآن مجید کے اس لفظ میں اتنا زور ہے گویا جس طرح کوڑا برس رہا ہے، کلا، ایسا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم اس کو پکڑ کے ہوتامہ میں ڈال دیں گے۔ پھر خود فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں پتہ ہے کہ ہوتامہ کیا ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے چاٹ جائے گی، جو دل کھا جائے گی۔ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، فرمایا کہ اس آگ کے اندر ڈال کر کے ان کو راستے بند کر دیے جائیں گے، ایسا آگ کا تندور ہوگا کہ نکل ہی نہیں پائیں گے، وہاں مضبوط ستون ہوں گے آگ کے جن کے ساتھ یہ بندے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو لگائی بجھائی کرتے ہیں، لوگوں کی آراز سے کھیلتے ہیں، آبروؤں سے کھیلتے ہیں، جو غیبت کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہیں اور نفرتوں کو دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ وہاں ستون ہوں گے، جن ستونوں کے ساتھ یہ زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے، اور وہاں سے نکلنا بھی چاہیں گے تو نکل ہی نہیں پائیں گے۔
اور اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں رحمت للعالمین کا صدقہ جہنم کی سختیوں سے نجات عطا کرے اور ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے جو جنت کے راستے کا سبب بنے اور جہنم سے آزادی کا مجدہ جاں فضا بنے۔ اور رحیم نے دو صفتیں بیان کی، توجہ ہو، ایک اس کی صفت ہے غالب اور ایک اس کی صفت ہے رحیم۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا ما قبل سے تعلق ہے، قرآن اس نے اتارا ہے جو غالب ہے، اس لیے کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں ہے کہ اس کی زیر زبر بھی بدل سکے، اس لیے کہ اتارنے والا غالب ہے۔ تو جب تک قرآن بولتا رہے گا، محبوب یہ گواہی موجود رہے گی انک لمن المرسلین، سارا زمانہ انکار بھی کرتا رہے، قرآن کی بولی تیری گواہی پیش کرتی رہے گی۔ اور دوسری صفت لگائی رحیم، قرآن اس نے نازل کیا ہے جو رحیم ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی مناسبت کیا ہے؟ کہا کہ اس کے رحیم ہونے کی یہ تھوڑی دلیل ہے کہ رب ہو کے بندوں سے بات کر رہے ہیں، اس نے قرآن اتارا ہے اور رب ہو کے بندوں سے ہم کلام ہو رہا ہے اپنے محبوب کی وساطت سے، تو یہ اس کے رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ اس نے نازل کیا جو غالب بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تھے، تو وہ بے خبر ہیں، وہ غفلت میں ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یا ما نافیہ ہے یا پھر یہ ما مصدریہ ہے۔ جن لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عمومی طور پہ مفسرین ادھر ہی گئے ہیں کہ یہ ما نافیہ ہے، تو مفہوم ہوا کہ محبوب آپ اس قوم کو ڈرائیں، مدتیں ہوئی ان کے آباء و اجداد کو بھی کسی نے ڈر نہیں سنایا تھا، تو وہ غفلت میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور حضور کے پیدا ہونے کے درمیان 571 سال کا فاصلہ، پھر 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا، تو 611 سال ہو گئے تھے کہ قوموں نے وحی کا اجالا نہیں دیکھا تھا، اور اتنی دیر اندھیرے میں رہنے کے بعد اب روشنی ان کو عجیب لگتی تھی۔ طویل مدت اندھیرے میں بیٹھے رہے تو اچانک بجلی آ جائے تو پھر ایک دفعہ آنکھوں پر بوجھ ہوتا ہے، تو جو اتنا عرصہ کفر کے ظلمت قدے میں رہے اور اندھیروں سے نبھا کرنا ان کا مزاج بن گیا اور وہ ان کی فطرت بن گئی، جب وحی کا اجالا چمکا تو وہ انکار تو کریں گے، چونکہ وہ ان کی طبع کے اندر رچ بس گیا ہے اندھیرا۔ تو اب جس طرح چمگادڑ اندھیرے میں رہتی ہے تو سورج چڑھے تو وہ چھپ جاتی ہے، سورج کو دیکھ نہیں پاتی، آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ اتنا طویل عرصہ اندھیرے میں رہے تھے، اب حضور کی نبوت کا سورج چمکا تو انہوں نے انکار تو کرنا ہی تھا، انہوں نے تو چھپنا ہی تھا، مخالفت تو کرنی تھی، اس لیے کہ اندھیرے کے خوگر بن گئے ہوئے تھے۔ فہم غافلون، تو وہ غافل ہو چکے تھے، ان کی فطرت میں، ان کی طبع میں اور ان کے دل میں راسخ ہو چکے تھے اندھیرے۔ اب ان کو اچنبھا لگتا تھا روشنی عجیب لگتی تھی ان کو۔ ایک تو ہے اگر یہ ما نافیہ مانے اور اگر اس ما کو مصدریہ مانے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ محبوب آپ ان کو اسی طریقے اور اسی انداز سے ڈر سنائیں جس انداز سے ان کے آباء و اجداد کو ڈر سنایا گیا تھا۔ آپ کوئی نیا طریقہ نہیں لے کے آئے، جو پیغمبروں کا طریقہ پہلے تھا، تنذیر کا، تبشیر کا، آپ اسی طریقے پہ آئے، اور جس طرح وہ لوگوں کو اور قوموں کو ڈر سناتے رہے۔